میرے آقا فرماتے مجھ سے زیادہ دین کی راہ میں کسی کو ستایا نہیں گیا، نہ کسی نبی کو ستایا گیا، نہ کسی رسول کو ستایا گیا۔ اگر آپ یہ ذہن بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ اسلام بہت آسانی سے پھیل گیا ہے، یا آج کل کے داعیان دین کو دیکھ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کی بھی کاوشیں رہی ہوگی، تو یہ خیال آپ کا خام خیال ہے، یہ آپ کی عبث خیالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو محسوس کرنا ہوگا، اور پھر آپ کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تو اسی کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ باپ کی محنتوں کو یاد کر کے رونے والوں، کبھی اپنے نبی کی محنتوں کو یاد کر کے بھی ہم نے آنسو بہایا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ باپ کی کی ہوئی محنت، باپ کی محنت سے جو وہ اس نے جو دولت اکٹھا کی ہے، اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو باپ کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جن محنتوں سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اگر اس اسلام کی ناقدری کرو گے، دین کی طرف نہیں آؤ گے، تو 1 کروڑ مرتبہ عشق رسول کا دعویٰ کر لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، حضور علیہ السلام کو کفار مکہ نے کئی مرتبہ ایسا بھی مارا ہے کہ حضور علیہ السلام مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسلام کا جو سب سے پہلا شہید ہے وہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ جناب حارث کون تھے؟ حارث ابن ابی حالہ۔ اور یہ کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے ربیب تھے، ربیب، اللہ اکبر۔ اور ربیب اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے پہلے گھر کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو ربیب کہتے ہیں۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے گھر کے بیٹے تھے جن کو ہم حضرت حارث کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صدیق اکبر ساتھ میں تھے اور جناب حارث ساتھ میں تھے۔ اللہ کے حبیب جیسے ہی صحن کعبہ میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے کفار اس لیے ٹوٹ پڑے کہ میرے آقا نے فرمایا ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، نہ یہ تمہارے نفع کے مالک ہے، نہ یہ تمہارے نقصان کے مالک ہے۔ چاروں طرف سے کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زد کو کیا، حالانکہ یہ جملے بھی استعمال کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو مارا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب وہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اور جب صدیق اکبر نے وہ بچانے کی کوشش کی تو صدیق اکبر کو بھی مارا، یہاں تک کہ حضرت حارث نے بھی جب وہ بچانے کی کوشش کی تو جناب حارث کو شہید کر دیا۔ یہ پہلی شہادت اسلام کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا، روزانہ کا معمول تھا۔ حضور کے پڑوس میں جو کفار مکہ رہتے تھے وہ روزانہ جو ہے اللہ اکبر غلاظت لا کر کے میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے آنگن میں ڈال دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام صبح کو اٹھتے اور لکڑی سے اس غلاظت کو ہٹا کر کے فرماتے کہ یہ بن جیبو کس طریقے کا ان کا سلوک میرے ساتھ ہے۔ اسی پر بس نہیں، آپ کو حیرت ہوگی، حضور کے گھر میں کھانا پکانا دشوار ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب کے گھر میں جب کھانا بنتا تھا تو اس کھانے کے اندر وہ بکری کی لید لا کر کے مٹھی بھر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھانا خراب ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، جب تک کہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے یہی لوگ میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور کے گھر میں کھانا پکنا بھی دشوار تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب جب یہ دیکھتے کہ یہ بکری کی لید لا کر کے جو ہے ہمارے گھر کے کھانے میں ڈال کر پورے کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، تو مضبوط پتھر ہانڈی پہ رکھے جاتے تھے تاکہ وہ اس طریقے کی
शरारत न कर सके। है दुनिया में कोई ऐसा दाई दीन जिसके साथ ये सलूक किया जाता हो? है दुनिया में कोई ऐसा दाई दीन जो इस तरीके की मुसीबतें उठाता हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके घर के खाने में गंदगी फेंकी गई, जिसकी पीठ पर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जिसके गले में फंदे डाल करके फांसी देने की कोशिश की गई, जिसके घर में इसी दीन की खातिर 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जला, जिसके घर का हाल ये था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हर तरीके से परेशान कर दिया गया और मेरे आका अभी भी दीन की तबलीग से न रुके, तो कुफारे मक्का ने कहा मोहम्मद अरबी को ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार करो, यानी उनको दिमागी टेंशन दो। जब वो दिमागी तौर पर टेंशन में उलझ जाएंगे तो दीन की खिदमत से रुक जाएंगे। तो अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां थी, तो किसी बदबख्त ने कहा कि मोहम्मद अरबी की बेटी को तलाक दे दो। जब बेटियां घर जाकर के जवान बेटियां बैठेगी तो मोहम्मद अरबी दीन की तबलीग करना भूल जाएंगे। बेटी का सदमा कैसा होता है, अल्लाह किसी बाप को बेटी का सदमा नसीब न करे। सिर्फ मैं यहाँ जो बैठे हुए माँ बाप है उनसे पूछना चाहता हूँ, बेटी अगर 20 से 22 साल की हो जाए और रिश्ता अच्छा नहीं आता तो बाप की नींद उड़ जाती, माँ की नींद उड़ जाती, लोग करवटें बदल बदल करके गुजारते कि मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता नहीं आता। गैर शादीशुदा बेटी बहरहाल घर में इत्मीनान से रह सकती है, लेकिन मुताल्लिका बेटी जो तलाक पा करके वापस आए उसका घर में रहना किस कदर क़यामत होता है। और वो भी एक दिन में 2 बेटियों को तलाक। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ तलाक से बाप का दिल लरसता है बेटी के हवाले से। जिसकी बेटी को तलाक दिया जाता है, बेटी को जितना गम नहीं होता उससे ज्यादा बाप को गम होता है। अल्लाह अकबर। अबू लहब बदबख्त के 2 बेटों के निकाह में मेरे नबी की 2 शहजादियां थी, जनाब रुकैया और उम्मे कुलसूम, और इन दोनों को तलाक दे दी गई और इन बच्चियों को घर के बाहर कर दिया गया। मौरखीन ने लिखा है जिस वक्त रसूल अरबी की बेटियां तलाक पाकर वापस जा रही थी, बाज मौरखीन ने ये कहा कि एक की रुखसती हो गई थी, एक की बाकी थी, बाज ने कहा दोनों की रुखसती हो गई थी। इख्तिलाफी रिवायात की तरफ तवज्जो न करते हुए सिर्फ मैं आपकी तवज्जो इस तरफ माइल करना चाहता हूं, किस तरीके से हुजूर को सताया गया सिर्फ दीन के लिए, दीन के गलबे की खातिर हुजूर ने कितना बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर की बेटियों को जब घर से निकाला गया, वो शहजादियां शरीफ बाप की शरीफ बेटी, बल्कि अल्लाह अकबर शराफत जिनके तलवों को बोसा दे करके शराफत पाती है, अल्लाह अल्लाह, वो बेटियां जब तलाक पा करके निकली, दुपट्टे से आंसू पोंछ करके रोते हुए घर जा रही थी। मेरे सरकार दीन के लिए बाहर निकल रहे थे। जरा ध्यान देना मेरी कौम के जवानों, दीन को पीठ के पीछे डालकर अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर रात के 3-3 बजे तक के गाने और गजलें सुनने वालों, जरा सोचो तो सही, जिसने इतनी मेहनतें की है, बल्कि यूं कहूं जिसने अपने घर को उजाड़ कर, जिसने अपनी औलाद की खुशियों को लुटाकर तुम्हारे घरों को बसाया, तुम्हें खुशियां अता फरमाई, उस नबी को आपने सिला क्या दिया, उस नबी को हमने सिला क्या दिया। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादियां तलाक पाकर घर से निकलती है, दुपट्टे से आंसू पोंछती है, अल्लाह के हबीब अपने घर से निकल रहे हैं, कुफारे मक्का छुप करके देखते हैं, जरा देखें तो सही, अब मोहम्मद अरबी जो घर में जाएंगे तो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हुजूर ने अपनी बेटियों को रोते हुए आते देखा तो सर पे हाथ रख करके फरमाया, बेटियों तुम क्यों रो रही हो? तो कहा, बाबा तुम्हारी बेटियों को तलाक दे दिया गया। हुजूर ने फरमाया, तलाक किस जुर्म में? इस जुर्म में कि हमारा बाप बुतों की मुखालिफत करता है। सरकार अबद करार ने सुना तो जाहिर सी बात है दिल पे बिजली तो गिरी होगी, क्योंकि वो रसूल जो दूसरों की औलाद के बारे में रऊफुर रहीम है, वो खुद की औलाद के लिए कितना दर्दमंद दिल रखता होगा। मेरे सरकार ने बेटियों को देखा,
اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر جزا دے، میری بیٹیوں صبر کرو، اللہ اس کا صلہ دے گا، گھر جاؤ، میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، میں راستے سے واپس نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا اس وقت بھی راستے سے واپس نہیں ہوئے، اور لوگوں نے حضور علیہ السلام کا عزم اور حوصلہ دیکھا، اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ایک وہ بدترین ماحول انہوں نے بپا کیا۔ ابھی نبوت کی ساتواں سال تھا، نبوت کو ساتواں یا چھٹا یا ساتواں سال تھا۔ مکے کے کافروں نے ایک پلان بنایا کہ محمد عربی کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح مت کرو، نہ بیٹی لو نہ بیٹی دو، نہ سودا خریدو نہ سودا بیچو، کچھ نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے گھر والے جنہیں ہم بنو ہاشم کہتے ہیں، ان سب کو لے کر حضرت ابو طالب، شعب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ 3 سال تک کے مقید ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے گھر کے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو مکے کے کفار تالیاں بجا بجا کر کے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسے مصیبت میں گرفتار کیا۔ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، کبھی حال یہ کہ عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حضور کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی جو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے ایک گھاٹی میں قید رکھے گئے ہیں۔ 3 سال تک سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ وہ چمڑوں کو جلا کر جب چمڑا جل جاتا تو اس کو پانی میں گھول کر کے پیتے تھے۔ اس طریقے سے حضور کے اہل بیت میں وہ 3 سال گزارے ہیں۔ امام حضرت سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں رات کی تاریکی میں ہمارے پیروں سے اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کر کے یوں ہی چبانے لگتے، درخت کی پتیاں ہمارے گھر کے بچے چبایا کرتے تھے۔ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، مسلسل 3 سال تک کے یہ حالت اللہ کے حبیب کے گھر والوں نے اٹھائی ہے، اور حضور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ کبھی درخت کی چھال نبی کے گھر والوں نے چبائی، کبھی درخت کی پتیاں نبی کے گھر والوں نے چبائی، حتیٰ کہ جعفر طیار فرماتے ہیں نبی کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں چبا چبا کر ان کے ہونٹ ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے سخت، ان کی زبانیں چھل گئی تھی۔ یہ ہے اللہ کے دین کی راہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی۔ اگر ہمارے دیہاتوں تک اذان پہنچی ہے تو اس قربانی کی وجہ سے پہنچی، اگر ہمارے گھر تک قرآن پہنچا ہے، اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کی قربانی کی وجہ سے نہیں، حضور علیہ السلام کی محنتوں کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب اتنی محنت کریں، اتنی مشقت کریں، اتنی قربانی دیں، اور اس قربانی کے صلے میں اللہ اکبر ہمیں دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو، دین سے کوئی محبت نہ ہو، دین سے کوئی الفت نہ ہو، تو کیا اس کا مطلب یہی ہے نا اس کا مطلب کہ ہم حضور سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ صرف زبانی ہے، اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا دل سے تعلق ہوتا تو ہم حضور کی محنتوں کا احساس کرتے، جب بھی اذان ہوتی اور ہم مسجد سے دور رہتے تو ہمارا دامن دل مسجد کی طرف کھینچتا یہ کہہ کر کہ اس نماز کو میرے گھر تک پہنچانے کے لیے میرے نبی کے گھر کے بچوں نے 3 سال تک درخت کی پتیاں چبائی ہے، چبڑے چبائے ہیں، 3 سال تک کے قید رہے ہیں۔ اگر یہ نماز میں چھوڑ دوں گا تو ان کی محنتوں کی ناقدری کرنے والوں میں میرا نام لکھا جائے گا، اور قیامت میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی شہید ہوئی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ یہ حضور کی سب سے بڑی شہزادی تھی سیدہ زینب۔ یہ ہجرت کے لیے جا رہی تھی، جب ہجرت کے لیے نکلی ہے میرے نبی کی بیٹی، ان کے پیٹ میں اس وقت بچہ تھا، شکم میں بچہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر 50,000 روپے کا چندہ مسجد میں دے دے تو آپ کہتے ہیں ہم نے دین پہ احسان کیا؟ میرے نبی نے گھر کی قربانی دی ہے، میرے آقا نے گھر کی قربانی دی ہے، میرے سرکار نے پہلے گھر والوں کو لٹایا ہے۔ اللہ کے حبیب کی قربانیوں کو ہم نے نظر انداز کیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ جب تک امت مسلمہ حضور کی محنتوں کا احساس کرتی رہی،
یہ قوم کبھی ذلیل نہ ہو سکی۔ جس دن سے اس قوم کے دل سے حضور کی محنتوں کی اہمیت نکل گئی، یہ قوم بے وقت ہو گئی، ذلیل و رسوا ہو گئی۔ آپ سوچیں، چہرے سے داڑھی مڈانے سے پہلے یہ تو سوچیں کہ حضور کے گھر والوں کی اور حضور کی قربانی کیا ہے اس داڑھی کی اہمیت کے لیے۔ اس کلمے کی ناقدری کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کلمے کے لیے حضور کے گھر والوں کی قربانی کیا ہے۔ یوں ہی محبت کرتے، محبت اتنی آسان ہے۔ عام انسان سے محبت آسان نہیں ہے، تو جو انسان کامل ہے اس سے محبت اتنی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو تلوار سے آزمایا اور اللہ نے ہمیں گناہوں سے آزمایا۔ اللہ نے صحابہ سے مال و دولت کی فراوانی کو کم کر کے ان کو آزمایا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے مال و دولت اور اشیاء کی فراوانی کر کے آزمایا۔ لیکن قربان صحابہ تو اس میں کامیاب رہے، اتنا بڑا انہوں نے امتحان دیا، ہر کڑوا گھونٹ پی کر وہ دین پر رہے، اور ہم چند سکوں کی وجہ سے، اچھے کھانوں کی وجہ سے، اچھے کپڑوں کی وجہ سے، مغربی تہذیب کے نام پر ہم اللہ کے دین سے کوسوں دور ہو گئے۔ صحابہ کرام کو مصیبت دے دے کر بھی کوئی دین سے دور نہ کر سکا، اور ہمیں خوشیاں دے کر لوگوں نے دین سے دور کر دی۔ ہم خوشیاں پا کر دین سے دور ہو گئے، انہیں مصیبت دے کر بھی کوئی دین سے دور نہ کر سکا۔ کیا سرکار بلال حبشی کی قربانی ہمیں یاد نہیں؟ حضرت بلال حبشی کے سر میں لوہے کے توے جو گرم کر کر کے رکھے جاتے تھے، اس کے نشانات آخری دم تک رہے۔ جناب خباب کی پیٹھ پر جلے ہوئے کوئلے کے نشان آخری دم تک رہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وجود ناس پر وہ جو چابک کی مار پیٹ تھی، ان زخموں کے نشان آخری دم تک رہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تو ان کو دفن کرنے کے لیے کپڑا کفن کے طور پر بھی میسر نہیں آیا، تو میرے نبی نے ان کے جسم کو گھاس سے چھپا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے، خوشیاں لے کر کے ہم نے دین سے ہاتھ دھو دیا۔ حضرت بلال حبشی کو جب تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، پہلے ریت گرم ہونے کا انتظار کیا جاتا، پھر کپڑے اتار کر کے بلال کو لٹایا جاتا اور سینے پہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، تاکہ کروٹ نہ لے سکے۔ ہم بتائیں تو صحیح، ہم پر کوئی اتنا ظلم کرے تو خدا جانے ہمارا حال کیا ہوگا۔ لوگوں نے غزلوں کے بدلے ایمان خریدا، لوگوں نے گانوں کے بدلے ایمان خرید لیا ہمارا۔ اگر لوگ ہمیں تکلیف دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ کتنے کچے نکلے ہم عشق رسول کے عنوان کے حوالے سے، جتنا بڑا دعویٰ تھا اتنا ہی کمزور نکلا۔ جب حضرت بلال کے جسم پر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ کروٹ نہ لے سکے، اس وقت بلال سے کہا جاتا بلال ہر راحت ملے گی زندگی کی، بس محمد کو چھوڑ دو۔ اس وقت حضرت بلال احد احد کا نعرہ بلند کرتے، یہ کر کے تھک گئے تو حضرت بلال کو گرم پانی میں ڈال کر کے ڈبکیاں دیتے، گرمی کے موسم میں گرم پانی میں ڈال کر ڈبکیاں دیتے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ڈال کر ڈبکیاں دیتے، لیکن بلال اس وقت بھی احد احد کرتے۔ اس پر بھی تھک گئے تو گلے میں رسی ڈال دی جاتی، ابن کثیر نے لکھا ہے گلے میں رسی ڈال دی جاتی، اور وہ رسی بچوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی کہ اس کو لے کر کے پھرو، اور وہ بچے لے کر کے پھرتے۔ لیکن حضرت بلال کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ ایک دن کسی نے سوچا کہ چلو بلال کا دشمن بن کر کے اس کا ایمان نہ چھین سکے، دوست بن کر ایمان چھینتے ہیں۔ تو ایک شخص آ کے کان میں کہتا ہے بلال اتنی پٹائی تو کھاتا ہے، اتنی مار کھاتا ہے، کیا محمد کبھی تیری خبر بھی لیتا ہے؟ اگر اس کے دل میں تیرے لیے پیار ہوتا تو وہ تیری خبر لیتے، تو ان کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے اور وہ تیری خبر تک نہیں لیتے۔ بلال نے کہا دوست بن کے گمراہ نہ کر، کیا تجھے خریدی بکری کے اصول نہیں پتا؟ جب بھی کوئی برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس دور میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، جب کوئی برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھتا ہے، اور جب ٹھوک کر کے پرکھ لیتا ہے تب خرید کے گھر لاتا ہے۔ ابھی میرا محبوب بھی مجھے پیٹ پیٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ بلال عشق میں کچا ہے کہ پکا ہے۔ جس دن اس بات کی
तस्दीक हो जाएगी कि मेरा गुलाम जो है वो पक्का है, उस दिन हम भी खरीद लिए जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुर्बानी है दीन की खातिर, जिसका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमने खुशियों की दहलीज पर ईमान का सौदा किया, हमने गुनाहों की दहलीज पर ईमान का सौदा किया। क़यामत के दिन क्या मुंह लेकर के जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी की शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये मेरे आका की सबसे बड़ी बेटी है। हुजूर की 4 बेटियां हैं और चारों हुजूर की सगी बेटियां हैं, और जिनमें से सैयदा ज़ैनब है। जब सैयदा ज़ैनब चूंकि शादी हो चुकी थी, आप जब वो हिजरत के लिए ऊंट पर बैठी और आप इतने जज्बात में थी कि शौहर से इजाजत लेकर अकेले ही ऊंट पर बैठ करके सुबह हरम रवाना होने लगी, तो कुफारे मक्का को पता चला, चारों तरफ से घेर लिया और सैयदा ज़ैनब को जो है वो तीर मारा। तीर मारने के बाद सैयदा ज़ैनब घबरा गई। हज़रत ज़ैनब को फिर उन्होंने ढकेल दिया, ढकेला तो जनाब ज़ैनब पत्थर पे गिर गई। मेरी ज़बान हया खामोश है। उस बारगाह अर्श मकाम में मैं किस तरीके से तर्जुमानी करूं, जिनके घर के अंदर जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता। लेकिन बताने के लिए इतना जरूर कहूंगा, हया के पर्दे में जब वो हामिला खातून जो है ऊंट से पत्थर पे गिरी तो उनका हमल साकित हो गया और इतना खून बहा कि फिर उसके बाद पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ न सकी। और जिस वक्त उसी हालत में बारगाह रिसालत में लाई गई तो आका ने फरमाया, मेरी बेटी बड़ी कुर्बानी दे करके आई है, मेरी बेटी बड़ी भली बेटी है, सबसे भली बेटी है, इसने अल्लाह के दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। और उसके बाद चंद साल ही गुजरे थे कि उसी सदमे में और उसी हालत में सैयदा ज़ैनब ने जामे शहादत नोश फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये सदमे हुजूर को दिए गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानी दी, अब छोटी सी भी गलती हमारी तरफ से होती है तो वो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को अज़ियत पहुंचाती है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए ताइफ का सफर किया। मुमकिन है ये हमारे जो जवान है उनको सिर्फ ये अंदाजा हो, जब भी ताइफ बयान होता है तो वो ये समझते हैं कि हुजूर सुबह ताइफ गए और शाम को वापस आ गए। सुबह जाके शाम को वापस नहीं आए, हुजूर ने 10 दिन तक ताइफ में क़याम किया। हुजूर का क़याम ताइफ के अंदर 10 दिन तक था। और वो जो मारने वाला वाक़या वो एक दिन का नहीं है। अगर हमें कोई एक दिन नाश्ता न दे तो हम उस शहर से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर वुजू को गर्म पानी न मिले तो मेजबान का घर बदलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मारा जा रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10 दिन तक क़याम किया। इब्ने खलदून को उठा के पढ़ लो, इब्ने कसीर को उठा के पढ़ लो, कोई छुपी हुई किताबें तो है नहीं। 10 दिन तक क़याम किया। और उन 10 दिनों में हुआ क्या है? कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं। उन जालिमों ने यह कहा कि क्या नबूवत के लिए आप ही मिले थे अल्लाह को? क्या वलीद इब्ने मुगीरा जैसे इंसान नहीं मिला था अल्लाह को? मालदार लोग नहीं मिले थे अल्लाह को? आप ही मिले थे अल्लाह को? ये सदमे दिए, लेकिन हुजूर ने उसका कोई जवाब मनफी अंदाज से नहीं दिया। हुजूर उनको समझाते रहे। फिर उसके बाद गुफ्तगू शनीद होती रही, गुफ्तगू होती रही। हुजूर ने बहुत समझाया, नहीं माने। इसी पर बस नहीं किया, गालियां दी, गंदी गालियां दी। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जती करने की कोशिश की। वो इज्जत वाला रसूल जिसके कदमों के नीचे अर्श है, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह का अर्श है, वो मुस्तफा जाने रहमत को उन्होंने ऐसे बुरे बुरे अल्फाज से याद किया। लेकिन मेरे आका ने फिर भी ताइफ नहीं छोड़ा कि एक तो सुन लेगा मेरी, एक तो मुसलमान हो जाएगा। उन्होंने सोचा ये निकलते नहीं है, जाते नहीं है, इन्होंने यहाँ क़याम कर रखा है। तो अल्लाह के हबीब के पीछे ओबाश लड़कों को लगा दिया और वो ओबाश लड़के मेरे आका अलैहिस्सलाम के पीछे चिल्लाते और माज़अल्लाह कहते पागल आया है, पागल आया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरीके से कहते। सोचो ये जुमले उसके लिए है जिसके तलवों को चूम कर अक्ल उरूज पाती है, जिसके तलवों को चूम करके अक्ल उरूज पाती है। पागल ऊंट जिसकी
کی نالین کو بوسہ دے کر عقل مند ہو جاتے ہیں، جس کے یہاں ستون حنانہ کو رونے کا شعور ملتا ہے، جس کے اشارے سے کنکریاں کلمہ پڑتی ہے، اس نبی کے پیچھے وہ منظر تو تصور کرو۔ فلم کی دنیا میں 3 گھنٹہ بیٹھنے والوں، اس کو بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا تصور کر لینا۔ کسی لڑکی کے کندھے پر زنا کی نیت سے ہاتھ رکھنے سے پہلے ذرا ان محنتوں کا تصور کر۔ باپ کی محنت کا اتنا احساس ہے، آمینہ کے لال کی محنت کا کوئی احساس نہیں۔ آپ نے سارا کرامت اور معجزات کے سر باندھ دیا اسلام کی محنتوں کو۔ میں منکر نہیں ہوں نہ معجزات کا نہ کرامتوں کا، لیکن کرامتیں اور معجزات جہاں پر لوگوں کو متاثر نہ کر سکے، وہاں میرے نبی کی محنتوں سے متاثر کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں آتے؟ ہم نے رات کے 12 1 2 بجے تک کرکٹروں کو، فلم والوں کو، نچنیوں کو دیکھنا ہے؟ کیا کبھی ہم تلاوت قرآن بھی رات کو لے کر بیٹھے؟ کیا کبھی ہم نعتوں کی محفلیں بھی لے کر کے بیٹھے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر احساس بھی کیا کہ یہاں تک دین آیا، اس کے پیچھے محنتیں کس قدر محنت ہے؟ حضور کے پیچھے آئے اور چلاتے رہے، جو میں نے کہا اس کو بار بار نقل نہیں کرتا، ہمت نہیں ہے میرے اندر کہ میں ان جملوں کو بھی نقل کر سکوں۔ پیچھے چلاتے رہتے اور پھر اس کے بعد حضور کو پتھر مارتے، سر سے لے کر پیر تک حضور کا جسم لہو لہان ہوا، نالین شریف خون سے بھر گئی۔ کہانی قصہ نہیں، حدیث ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نالین خون سے بھر گئی، خون سے نالین بھر گئی، اور حضور کا خون اتنا نکل گیا کہ بتقاضۂ بشریت حضور زمین پہ بیٹھ گئے۔ جب زمین پر بیٹھ گئے، سوچو اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے تو مارنے والے کو احساس تو ہوتا ہے کہ میں بہت مار چکا، تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ حضور جب زخمی ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور پیروں پر پھر پتھر مارے، حضور کے پیروں پر پھر پتھر مارے۔ باپ کا پسینہ سر سے لے کر پیر تک آیا تو ہم کہتے ہیں میرے باپ نے یہ دولت بہت محنت سے کمائی، میں کیسے ضائع کر دوں؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے پیر تک آیا، نالین بھری ہے، تب اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اب اگر اس دین کے محافظ ہم نہ بنیں گے تو کون بنے گا؟ اس دین کے وارث ہم نہ بنیں گے تو کون بنے گا؟ کسی قوم کا جوان اس قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جوان اس پوری قوم کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر اس کا روشن مستقبل اور تابناک مستقبل ہوتا ہے۔ اگر ہم عیاشیوں میں ڈوب جائیں اور ہم نے اپنی زندگی کو دنیا داری کے لیے وقف کر دیا تو آپ مجھے بتائیں اللہ کے دین پر عمل کون کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا کی کمائی ہوئی دولت دنیا میں رہ جائے گی، تمہاری بیویاں دنیا میں رہ جائے گی، تمہارے بچے دنیا میں رہ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب چھوڑ دو، اس کو استعمال کرو ضرورت کے مطابق۔ اپنے کفن میں صرف اللہ کا دین جائے گا، اللہ کا دین، اور وہ قبر کی کالی کوٹھری میں نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئیں گے۔